بسم اللہ الرحمن الرحیم. 4-5 چیزیں ڈسکس کرنی تھی آپ سے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ کوچز ریلیٹڈ تھی اور اس کے بعد 4-5 اور اپڈیٹس تھیں. تو میں نے کہا آپ لوگوں کو سب کو خود میں اپڈیٹ کر دوں. آلدو کہ میرا نہیں خیال اس کمرے میں کوئی بیٹھا ہوگا جس نے وہ خبر نہیں دی ہوگی کہ کوچ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے. لیکن وہ ہمارا فرض ہے کہ جب پروسیس مکمل ہو جائے تو اس کو آفیشلی اناؤنس بھی کرنا اور آپ کو بتانا, کیونکہ ایکچوئل میں کچھ چیزیں جب پہلے نکلیں تو اس سے ہمارے ایک آدھا جس کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی ہماری وہ بات چیت بھی خراب ہوئی اور اس کا نقصان ہو جاتا ہے کئی دفعہ. تو لیکن اس کے بعد آپ لوگوں نے ساتھ دیا اور میرا خیال ہے کہ اس کے بعد بہت اچھا رہا اور ہمیں اور ہمارے پینل کو بہت آسانی سے پھر کوچز فائنل کرنا میں کامیابی ہوئی. اینی ویز, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ گیری کرسٹن کو ہم وائٹ بال کا کوچ لا رہے ہیں اور جیسن گلپسی کو ہم ریڈ بال کا ہیڈ کوچ لا رہے ہیں اور دونوں دنیا کے مشہور کوچز ہیں اور اس بات ان کے آنے سے اس بات کو آپ کو 100% کنفرمیشن ملتی ہے کہ ان کا انٹرنیشنل کمیونٹی کا ہماری ٹیم پہ کتنا ٹرسٹ ہے کہ اس ٹیم میں کتنا پوٹینشیل موجود ہے. ڈیفینیٹلی اس پوٹینشیل کو یوز کیسے کرنا ہے اور یونائٹ ہو کے کیسے کھیلنا ہے. آپ نے کل دیکھا ٹیم تھوڑی سی متحد ہے اور کوئی مشکل نہیں جیتنا, لیکن جب تھوڑے سے بھی پرابلمس ٹیم میں ہوتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی ہم ایشوز فیس کرتے ہیں. تو کل ماشاءاللہ ٹیم نے بھی بہت اچھا کھیلا. ان دونوں کوچز کے بعد جو دونوں فارمیٹس کے لیے اسسٹنٹ کوچ ہیں وہ اظہر محمود آ رہے ہیں. میں اظہر کا اس لیے ڈیسیژن اپریشیٹ کروں گا کہ اظہر یو کے میں سیٹل تھا, اس کی فیملی یو کے میں رہ رہی تھی اور رہ رہی ہے, اور فیملی کو چھوڑ کے اور ایک بہت اچھی آفر چھوڑ کے پاکستان کی خاطر یہ شخص یہاں آئیں. اور یہ آسان نہیں ہوتا کہ جب آپ ایک جگہ پہ سیٹل ہوں اور بڑے آرام سے بڑے اچھے پیکیجز آپ کو مل رہے ہوں تو آپ وہ سب کچھ کر کے تو آپ چھوڑ کے پاکستان آئیں. تو میں کہوں گا کہ پاکستانی قوم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اظہر پیورلی پاکستان کے لیے یہاں آئے, پاکستان ٹیم کے لیے آئے, اور مجھے بڑی امید ہے کہ اظہر انشاءاللہ تعالی اپنا رول ادا کریں گے اور یہ ایک بانڈنگ ہوں گے ٹیسٹ کرکٹ اور وائٹ بال کے درمیان میں. اور انشاءاللہ جس طرح ابھی انہوں نے بول دو یہ ابھی صرف ان 4 میچز کے لیے انہوں نے کوچنگ کی ہے, لیکن بالکل ٹیم ایک نیچے سے اٹھا کے ایٹ لیسٹ ایک جگہ پہ لا کے کھڑی کی. آگے انشاءاللہ تعالیٰ میں بڑی امید ہے, یا اظہر آپ کو خود بھی بتائیں گے کہ ہم بہت بہتر کرنے میں کامیاب ہوں گے. ہماری خواہش بھی ہے, کوشش بھی ہے. اور ایک ان کوچز کا لانے کا مقصد کیا ہے؟ ان کوچز کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ ٹیم کو بیسٹ آف دا بیسٹ چیزیں اویلیبل کر کے دیں. ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہے, تھوڑی مہنگی آتی ہے, جو فزیو تھراپسٹ ان کو چاہیے ہوتی ہے. وہ کتنے عرصے سے پینڈنگ پڑی ہوئی تھی. کل جب میں فزیو تھراپسٹ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا, ٹیم کی فٹنس کے اوپر بات ہو رہی تھی, وہ اتنے خوش تھے کہ ہم نے ان کو وہ ڈیوائس منگا کے دے دی ہے. مطلب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, یہ کرکٹ بورڈ کا کام پیسے اکٹھے کرنا نہیں ہے کہ بینکوں میں جمع کرے. کرکٹ بورڈ کا کام ہے کہ یہ پیسے کرکٹ کے اوپر لگائے, اپنی ٹیم کے اوپر لگائے, چاہے وہ گراس روٹ لیول کی ٹیم ہے, چاہے وہ نیشنل لیول کی ٹیم ہے, اس کے اوپر لگائے. تو خیر میں اظہر کا پرسنلی شکریہ کرنا چاہتا ہوں اس ساری چیز کے لیے. اس کے بعد ایک اور بڑا ڈیسیژن جو ہم نے کیا ہے وہ ویمن کرکٹ کے لیے بھی ہم کوچ لے کے آ رہے ہیں. اس کے لیے کام والا صاحب نے شروع کر دیا ہے اور بہت جلد ہم اس کے اوپر آپ کو اچھی خبر دیں گے. جتنی امپورٹنٹ ہمارے لیے
نیشنل ٹیم کی میل کی کرکٹ ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے وومن کرکٹ کو اس سے برابر کی کرکٹ کنسیڈر کریں گے اور لے کے جائیں گے. ان کی ٹیم میں چینجز ہم نے کی ہیں. سلیکشن کمیٹی بہت دیر سے لنک ہو گئی وہ پرفارمنس کے ساتھ، بٹ ایسا پریکٹیکلی بہت دیر سے وہ پلان ہو رہا تھا، سارا کچھ تھا. تو وہ کوئی اتنا نہیں کہ 2 میچ ہاریں 3 میچ ہاریں تو سلیکشن کمیٹی چینج ہو جائے، لیکن ڈیفینیٹلی کیونکہ ہمیں آگے ان کی ٹیم فائنل کرانی تھی فار دا انگلینڈ ٹور، تو اس سے پہلے سلیکشن کمیٹی کا آنا ضروری تھا. تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ ہم آلدو اب آپ مجھے پتہ ہے آج سے ریسرچ شروع کر دیں گے کہ کس کس سے رابطہ ہو گیا کس کس سے رابطہ نہیں ہوا، لیکن ہم آپ کو جلد از جلد وہ خبر ضرور دیں گے جیسے ہی ہمارے پاس کنفرمیشن آئے گی. تیسری چیز، کل کوئٹہ میں کلات مغل کرکٹ گراؤنڈ ہے، آلدو ہمارا اس سے کرکٹ بورڈ سے کوئی تعلق نہیں، بٹ وہاں 9 بچے کرکٹ کھیل رہے تھے اور ایک دم آندھی طوفان آیا اور اس کے بعد وہ بچے سائڈ پہ دیوار پہ جا کے کھڑے ہو گئے دیوار کے ساتھ بارش سے بچنے کے لیے. ٹیپ بال کرکٹ کھیل رہے تھے اور وہ دیوار گر گئی، اس سے 9 بچے زخمی ہوئے، اس میں سے 3 کریٹیکل ہیں. ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ان تینوں بچوں کی اٹس اے سمبولک میسج، تینوں بچوں کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ پی سی بی کرائے گی. ایک کے ہیڈ میں انجری آئی ہے، ایک کی بیک بون فریکچر ہوئی ہے اور ایک آئی تھنک ٹانگ میں فریکچر آیا. تو ان کا جو بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج ہوگا سارا وہ پی سی بی پے کرے گا ان کو. اسٹیڈیمز کی اپ گریڈیشن کا ہم نے کام تیزی سے شروع کیا ہوا ہے. ہماری 3 ممبرز کی کمیٹی ہے، ایک ڈائریکٹر انفراسٹرکچر ہیں، ایک ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ ہیں اور ایک ڈائریکٹر ڈومیسٹک ہیں. یہ 3 لوگ ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں. 7 مئی کو ہماری انٹرنیشنل بڈ ہے جو ہم نے کمپنیز سے رابطہ کیا تھا، جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں جو دنیا کے اسٹیڈیمز بناتی ہیں. ہمارا مقصد اگر آپ دیکھیں گے لاہور کا قذافی اسٹیڈیم بہت اچھا اسٹیڈیم ہے، لیکن آپ جب بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو ہمارا ویو وہ نہیں ہے جو کرکٹ کا ویو ہے. فٹ بال کا ویو ہو سکتا ہے یہ، کرکٹ تو آپ بالکل ایسے لگنا چاہیے آپ کو کہ اسٹیڈیم کے اندر آپ بیٹھے ہوئے. تو کچھ پرابلمز ہیں جو پرانے چل رہے ہیں، اسٹیڈیمز کے اندر فیسلٹیز کو بہتر کرنا ہے. کراچی کا اسی طرح بہت برے حالات ہیں اسٹیڈیم کے. تو 7 مئی کو ہماری بڈس فائنل ہو رہی ہے. جو بھی کمپنی آئے گی بیسٹ آف دا بیسٹ دنیا کی کمپنی آئے گی جو ہمارے ڈیزائننگ میں ہیلپ کرے گی، اور پھر ہم لوکل کنسلٹنٹ کے ساتھ مل کے میری کوشش ہے اس پہ جتنا جلدی، آلریڈی لیٹ ہیں ہم، لیکن 4-5 ماہ ہوں گے اس میں اسٹیڈیمز کو اپ گریڈ کرنا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دیں، لیکن بڑا سخت ہمارا امتحان ہوگا وہ بھی. آخری چیز جو میں اپڈیٹ کرنا چاہوں گا وہ احسان اللہ کا میڈیکل بورڈ کا ہے. مجھے رپورٹ کا انتظار ہے، میں خود کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. میرے پاس شکایت آئی کہ اس کی ٹریٹمنٹ پی سی بی کی طرف سے مس ہینڈل ہوئی، جس طرح اس کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. میں نے بیسٹ 2 آرتھو کے ڈاکٹرز اور ایک میڈیسن کے پروفیسر، تینوں پروفیسر سے تینوں کا ایک بورڈ بنایا، اور ان کی جو بھی رپورٹ آئے گی اور اس میں جو بھی رسپانسبل ہوگا، اگر وہ ذمہ دار ہے تو وہ اس کے خلاف ایکشن ہوگا. اگر نہیں ہے، کسی اور سائڈ سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے کلیئر کر دیں گے. ٹیوزڈے ویڈنسڈے تک ان کو ہفتے کا ٹائم دیا تھا، لیکن ڈیفینیٹلی ان کی تھوڑی سی زیادہ چیزیں ہیں، تو ٹیوزڈے ویڈنسڈے تک ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ٹیوزڈے ویڈنسڈے تک انشاءاللہ تعالیٰ رپورٹ آ جائے گی. چاہے وہ ڈومیسٹک کا کرکٹر ہے، چاہے وہ نیشنل ٹیم کا کرکٹر ہے، چاہے وہ وومن کا کرکٹ کھیلنے والی خاتون ہے، ہمارے لیے سب کو لک آفٹر کرنا فرض ہے. میں نے جیسے کہا اگلے دنوں میں ابھی ہمارے 9000 سے زیادہ میچز آلریڈی ڈومیسٹک شروع کرا رہا ہے، آلریڈی شروع ہو چکے ہیں. مجھے پچھلے ہفتے کی بھی رپورٹ آئی ہے. اور اسی طرح ہم ویمن کرکٹ کے لیے میسو اسکیل میں کالجز یونیورسٹیز پہ جا رہے ہیں، اور وہاں سے بھی ہمیں میکسیمم اچھی پلیئرز کو نکال کے لانا ہے. تو میرا جتنا فوکس مین کرکٹ پہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اتنا ہی فیمیل کرکٹ پہ بھی ہوگا. ایک انسیڈنٹ ہوا جس میں ہماری فیمیل کرکٹرز جو ہیں وہ بغیر بتائے چلی گئیں گاڑی میں بیٹھ کے، اور اس کے بعد ایک فٹ پاتھ کے ساتھ جا کے گاڑی ان کی خود چلا رہی تھیں
ہم بلکہ پریشان ہوئے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اور اس کے بعد اس میں سے 2 تو اچھی خاصی انجری آئی. اب آدھی ٹیم کو تو میں بین کرنے سے رہا, لیکن ہم نے ان کے خلاف جو انٹرنلی ایکشن لے سکتے تھے وہ لیا ہے. لیکن اس کا پھر رزلٹ یہ نکالا کہ میں نے وہاں پہ اپوائنٹ کر دی ہیں ایک فیمیل SSP خاتون ہے جن کو CSO اپوائنٹ کر دیا ہے. اینڈ ان کی بھی اتنی اسٹرکٹلی ہم مانیٹرنگ کریں گے جس طرح ہماری نیشنل ٹیم کی ہوتی ہے ہر لحاظ سے. تو ہمیں امید ہے کہ آئندہ اس طرح کے انسیڈنٹ نہیں ہوں گے. وہ خود بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گی اس ایکشن کے بعد جو ہم نے آلریڈی ان سے انٹرنلی لیا ہے, اور اس طرح کی چیزوں کو ہم اوائڈ کریں گے انشاءاللہ. اس کا ہمیں نقصان یہ ہوا کہ ہمارے مین پلیئرز کھیل نہیں سکیں, اور رزلٹ آپ کے سامنے تھا کہ ہمیں میچز ہارنے پڑ گئے. تو یہ وہ چیزیں تھیں تھوڑی سی جو میں ذاتی طور پہ چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو بریف کر دوں. باقی آپ کے جو بھی کنسرن, سوال, سجیشن ہوگی وہ اس کے بعد سنتے ہیں.